میرا نام احمد ہے اور یہ میرا سچا واقعہ ہے۔ میں شادی شدہ ہوں اور میرا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی ہے۔ میری شادی کے بعد میری جاب لگ گئی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ آفس ہمارے گھر سے کافی دور تھا۔ روزانہ آنے جانے میں بہت مشکل ہوتی تھی۔ میں نے سوچا کہ نزدیک کوئی مکان کرائے پر لے کر وہاں شفٹ ہو جاؤں۔ میں نے بہت سی رہائش دیکھی مگر کرایہ بہت ہی زیادہ تھا۔ میں کافی مایوس ہو چکا تھا۔ ایک دن آفس کے ایک لڑکے نے بتایا کہ قریب ہی ایک مکان ہے جو کافی عرصے سے بند پڑا ہے۔ مالک مکان یورپ رہتے ہیں۔ وہ مکان آپ کو بالکل مناسب کرائے پر مل جائے گا۔ میں اگلے ہی دن مکان دیکھنے چلا گیا۔ مکان بہت ہی عمدہ تھا مگر کافی پرانا تھا۔ کرایہ بھی بہت ہی مناسب تھا۔ میں نے دیر کیے بغیر مکان کرائے پر لے لیا۔ 1 سال کے لیے کرائے پر لیا، جو میری بے وقوفی تھی۔ کچھ دنوں بعد صفائی کروا کر ہم لوگ وہاں شفٹ ہو گئے۔ صحن میں مکان کے 2 کافی پرانے درخت لگے ہوئے تھے، جو کافی ہی پرانے اور خوفناک تھے۔ ہم وہاں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ہمیں یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے ہوئے تھے۔ میں آفس گیا ہوا تھا کہ برگد کے نیچے میری بیوی نے دیکھا کہ میرا بیٹا، جس کا نام سائم ہے، کسی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ پہلے تو ہم لوگوں نے اتنا دھیان نہیں دیا، مگر کبھی کبھی سائم کو دیکھا کہ وہ اشارے کرتا ہے کسی کی طرف اور باتیں کرتا ہے، اور وہاں کبھی وہ ہنستا ہے اور کبھی روتا بھی ہے۔ میری بیوی یہ بات دیکھ کر بہت ہی خوفزدہ ہو گئی۔ ایک دن ایسے ہوا کہ میں جب آفس سے آیا تو میری بیوی نے بتایا کہ اس نے گھر میں بدبودار گوشت دیکھا ہے۔ میں نے بات ٹال مٹول کر دی۔ ایک دن میری بیوی دوپہر کے وقت کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ پردے کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے کہا، احمد آپ ہیں؟ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ مجھے تنگ مت کیجیے، آپ آفس سے اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ جیسے ہی پردہ ہٹایا، پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ وہ کافی ڈر گئی تھی۔ میں جب آیا تو مجھے سارا واقعہ سنایا۔ میں نے کہا، نہیں یہ تمہارا وہم ہوگا۔ میں نے بات ہنسی مذاق میں ٹال دی، مگر وہ کافی ڈری ہوئی تھی۔ کچھ دن بعد پھر میری بیوی نے دیکھا کہ برگد کے درخت کے نیچے کوئی چھوٹی سی بچی بیٹھی ہے، کھیل رہی ہے۔ جیسے ہی وہ کہتے میں اس کے نزدیک گئی، اچانک وہ بچی کہیں گم ہو گئی۔ اب میری بیوی کو یقین ہونے لگا تھا کہ اس گھر میں ہمارے علاوہ بھی کوئی اور ہے، اور وہ مجھے سمجھانا چاہتی تھی، مگر کاش مجھے سمجھ آ جاتی۔ پھر میں نے اور میری بیوی نے ایک رات درخت کے نیچے کوئی عجیب سی آواز سنی، جیسے کوئی درد سے کرا رہا ہو۔ اس دن بہت تیز بارش بھی آ رہی تھی۔ آواز کبھی آہستہ ہوتی تو کبھی بڑھ جاتی۔ اتنی بھیانک اور عجیب آواز تھی کہ مجھے بھی خوف آنے لگا۔ آواز بہت ہی موٹی اور خوفناک تھی، مگر وہ کسی عورت کی آواز تھی، جیسے کسی عورت کو کوئی بڑی بے دردی سے پیٹ رہا ہو اور وہ درد سے چلا رہی ہو۔ ہم تینوں کافی ڈر گئے تھے۔ میں نے کہا، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ میری بیوی نے کہا، نہیں تم کمرے سے باہر نہیں جاؤ گے۔ میں ضد کرنے لگا، مگر میری بیوی نے مجھے روکا ہوا تھا۔ وہ مجھے جانے نہیں دے رہی تھی۔ میں بیوی کے منع کرنے کے باوجود برگد کے درخت کے نیچے چلا گیا، جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہاں جب جا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، مگر ایک بات نوٹ کی کہ وہاں سے عجیب سی جلنے کی بدبو آ رہی تھی، اور میں کافی خوفزدہ ہو گیا اور میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ پھر واپس کمرے میں آ کر میں نے اپنے دوست کو کال کی اور اسے سارا واقعہ بتایا۔ میرے دوست نے بتایا کہ میرے ناقص علم کے مطابق اس گھر میں جنات ہیں، اور وہ بھی کئی سالوں سے ہیں، اور یہ ان کا پرانا مسکن ہے۔ یہ اتنی آسانی سے نہیں جائیں گے۔ مناسب یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی اور بچہ لو اور جتنی جلدی ہو سکے گھر چھوڑ دو، کیونکہ یہ ہے تو مکان کرائے کا، آپ کا ذاتی تو ہے نہیں۔ مگر میں جنات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ میں نے کہا، جنات کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر کوئی وجود ہے تو میں بھی دیکھنا چاہوں گا۔ میں کل ہی کسی عامل کو بلا کر لاؤں گا، اگر کچھ ہوا تو نظر آ جائے گا۔
میرے دوست نے کہا جیسے آپ کی مرضی، لیکن اس نے کہا آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ اگلے دن میں گیا، کسی نیلے پیلے عامل کو اٹھا کر لایا۔ وہ دھاگے باندھ کر چلا گیا کہ کبھی بھی کوئی چیز اب آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اسی رات ہم سو رہے تھے اور رات کو کسی پہر میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا کہ بچہ نہیں تھا بستر پر۔ سارا گھر چھان مارا لیکن بچہ کہیں بھی نہیں ملا۔ باہر دروازے پہ گیا، دروازہ دیکھا تو وہ بھی لاک تھا کہ بچہ گیا تو کہاں گیا۔ اب تو میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی، میں رونے لگا، پیٹنے لگا۔ میں نے اپنے دوست کو کال کی، جس نے فون نہ اٹھایا۔ میں مسلسل کال کرتا رہا، پھر جب کال اٹھائی تو میں نے کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ سارا واقعہ سنایا کہ اب میں کیا کروں۔ میرے دوست نے کہا کہ گھر میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ نے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا میں نے ہر جگہ دیکھا ہے۔ اس نے کہا ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ تو میں نے بتایا کہ ایک اسٹور روم ہے جو بالکل بند ہے، ہمارے آنے سے پہلے کا بند ہے، وہ نہیں دیکھا وہاں پر کوئی کیسے جا سکتا ہے، وہ تو لاک ہے۔ میرے دوست نے کہا وہاں جا کر دیکھو، نہ کھلے دروازہ تو دروازے کو توڑ دو۔ جیسے ہی ہم نے دروازہ توڑا تو اندر بچہ گم سم پڑا تھا، جس کے سارے جسم کا رنگ نیلا پڑ رہا تھا، مگر اللہ کا شکر کہ وہ زندہ تھا۔ اسی وقت بچے کو اٹھایا اور ہسپتال منتقل کر دیا اور ہم نے وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ مگر ایک بات جو مجھے بار بار یاد آتی ہے کہ اسٹور روم کا دروازہ لاک تھا، اوپر روشن دان جہاں سے بچہ اندر جا ہی نہیں سکتا تھا، تو وہ کیسے اندر اسٹور روم میں پہنچا۔